وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغن أجلهن، اور پھر وہ عدت کو پہنچ جائیں، اپنی عدت پوری کر لیں، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، بس مت روکیو یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف، بھلائی کے طریقے سے، ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے، اس حکم کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، اور تم میں سے جو آدمی ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم واطہر، تو یہ تمہارے لیے نہایت ہی پاکیزگی ہے، اور اطہر، اور باطن کی بھی پاکیزگی ہے، ظاہر کی بھی پاکیزگی ہے اور باطن کی بھی پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس سے پہلے والی آیات میں مستقل طلاق کے متعلق احکامات چلے آ رہے ہیں، تو انہی احکامات میں سے ایک الگ سے ایک حکم ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ میں کوئی شعبہ زندگی کا انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس میں شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے سے بات کو سمجھایا نہ ہو۔ اس وجہ سے الحمدللہ کامل اور مکمل دین اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ زندگی کے معاشرتی شعبے سے لے کر، معاملاتی شعبے سے لے کر، اخلاقی شعبے تک تمام چیزوں کو شریعت نے پریکٹیکلی طور پر سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اور جو چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں ان سب کا حل بھی بتا دیا شریعت مطہرہ نے۔ تو انہی اہم معاملات زندگی میں سے انسان کے لیے طلاق بھی ہے، نکاح بھی ہے، اور نکاح اور طلاق ہی ذرائع ہیں، ذریعے ہیں انسان کے آپس میں اٹھنے بیٹھنے کے، مرد اور عورت کے جمع ہونے کے اور الگ ہونے کے، اور نکاح ہی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل انسانی کو آگے پھیلایا جا سکتا ہے حلال طریقے سے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان ابغض المباحات عند اللہ والطلاق، کہ اللہ کے ہاں مباح چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ جان بوجھ کر بلا ضرورت طلاق کا دینا یہ حرام ہے، حرام تک کے درجے کو پہنچتا ہے، لیکن ضرورت آنے پر اس کی شک رکھی گئی، اس کا شعبہ رکھا گیا، تاکہ اگر کسی معاشرے میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے میاں بیوی کا تو وہ طلاق کے ذریعے سے اپنے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ تو یہاں یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول کے متعلق پہلے سن لیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کل بتایا تھا میں نے کہ طلاق رجی کی صورت میں جب خاوند بیوی کو طلاق دے دے اور ابھی عدت نہیں گزری ہے تو عدت کے دوران رجوع کر لے، چاہے وہ رجوع زبانی ہو یا رجوع بالفعل ہو، دونوں طریقے سے رجوع معتبر ہے،
تو اگر اس نے رجوع کر لیا عدت کے دوران تو نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان باقی لوازمات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا اور عدت ختم ہو گئی، چہ جائے کہ اس نے لفظ ایک طلاق رجعی کہا تھا یا 2 طلاق کہا تھا صراحت کے ساتھ، تو پھر عدت کے گزر جانے کے بعد عورت خود بخود اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ مطلقہ ہو جائے گی، طلاق والی ہو جائے گی۔ اب بلا نکاح اس کو واپس نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب کہ اس نے طلاق رجعی دی ہو اور طلاق رجعی طلاق بین بن گئی ہو، تو اس صورت میں وہ صرف نکاح کے ساتھ واپس لا سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلالے کی ضرورت صرف تیسری طلاق کی صورت میں پیش آتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں ایک صحابی ہیں، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، اور ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی بہن، تفسیر میں اور دوسری کتابوں میں بعض نے ان کا نام جمیلہ لکھا ہے اور بعض نے جمیلہ لکھا ہے۔ یہ ان کی بہن تھی، ان کی شادی ہوئی ایک صحابی ہیں ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ۔ تو آپس میں نباؤ صحیح نہیں ہو سکا شادی کے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد۔ نباؤ صحیح نہ ہونے کی صورت میں آپس کی گھر کی ناچاکیوں سے حضرت قیس بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی یعنی حضرت قیس بن یسار کی بہن حضرت ابو البداح نے طلاق دے دی۔ جب انہوں نے طلاق دی تو عدت کے دوران کوئی رجوع کا خیال نہیں آیا، رجوع نہیں کیا، ملنا نہیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ جب ان کی عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے فوراً بعد جب نکاح کا پیغام ان کے لیے یعنی حضرت قیس بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے لیے جب ادھر ادھر سے پیغام آنے لگے نکاح کے، تو ان پیغاموں میں ایک پیغام حضرت بداح رضی اللہ تعالیٰ ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان کے پاس پہنچا۔ تو جب یہ پتہ چلا حضرت قیس بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلے خاوند نے بھی ان کو پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی اور انہوں نے عہد کر لیا کہ نہیں، پہلے اس کو تو واپس نکاح کیوں کروائیں؟ جب اس نے پہلے طلاق دے دی ہے تو اب کیا مجبوری ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا کہ جب اس نے اہمیت ہی نہیں سمجھی، اگر اس کو دوبارہ اس سے نکاح ہی کرنا مقصود تھا تو عدت کے دوران بھی پوچھ سکتا تھا، عدت کے دوران بھی یہ واپس رجوع کر سکتے تھے، اور اس دوران کوئی نہیں پوچھا۔ اب دوسری جگہوں سے رشتے آنے لگے، پیغام آنے لگے، تو یہ آڑے بن گئے، یہ اب گیا۔ تو انہوں نے اس چیز کا عزم کر لیا کہ ان کو رشتہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی اتری اور یہ پوری آیت اتری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی بیویوں کو اور پھر وہ عدت بھی پوری کر چکے، تو کیا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، پھر یہ حکم آگے ورثاء کے لیے، بیٹی کی ہے کسی کی، بہن ہے کسی کی، تو اس کے لیے یہ پیغام آ گیا کہ اگر پہلے خاوند اور بیوی آپس میں راضی ہونا چاہتے ہیں تو تم آڑے مت بڑھو، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، پس تم مت آپس میں ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرو، یہ کہ وہ نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم، جب کہ وہ آپس میں باہم راضی ہو جائیں، ان کی رضامندی ہو گئی احسن طریقے سے، بالمعروف بھلے طریقے سے، اب وہ اس پر راضی ہو گئے، دونوں کو جس کو ہم کہتے ہیں ٹھوکر لگ گئی، پتہ چل گیا، اب بیوی بھی پہلے خامد کو رکھنے کے لیے تیار ہے اور خامد بھی بیوی کو نبھانے کے لیے تیار ہے، تو شریعت نے کہا کہ اگر طلاق بائن ہوئی ہے تو دیگر رشتوں سے بہتر ہے کہ اسی رشتے کو دوبارہ قائم کر دیا جائے۔ تو اس پر یہ حکم نازل ہوا، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ، یہ تو نصیحت کی چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں۔ لیکن جو ضدی ہو جاتا ہے، جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے یعنی کافر ہے، اس کے لیے ہماری یہ باتیں نصیحت نہیں بن سکتی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو وہ خوش ہوئے، خوش ہونے کے بعد کہنے لگے اللہ کا حکم میری سارا حکم پہ ایک چھوڑ کے اگر 10 بہنوں کا بھی ایسا مسئلہ ہوتا تو میں سب اس حکم پہ قربان کر دیتا۔ یہ صحابی تھے، ایمان تو بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ قرآن کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے میری کوئی چل نہیں سکتی،
تو انہوں نے خوشی بخوشی دوسرے لوگوں کو جواب دے دیا اور حضرت ابو البداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوبارہ اپنی بہن کا نکاح کروا دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالک ازکی لکم واطہر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا آیت کے اندر، ذالکم ازکی، زکا یزکی زکی یعنی کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور اسے طہر یطہر یا اطہر یطہر اطہارا بمعنی پاک ہونا، پاکیزہ ہونا۔ تو دونوں کا مطلب ازکا سے مراد دلی پاکیزگی ہے، یعنی روح کے اندر، انسان کے اندر جو نفرت آ جاتی ہے اس طرح کے معاملات کے بعد رشتہ داروں میں نے پرسوں عرض کی تھی کہ جب ہمارے ہاں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر برسوں ہم اس خاندان کے ساتھ نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں میری بہن کو اس خاندان نے طلاق دیا، میں نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، میری بیٹی کو طلاق ہوا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ نفرتیں اور یہ جہالت کی باتیں ہیں، شریعت ان سے منع کرتی ہے۔ نہیں، ہو گیا جو معاملہ مقدر میں جو تھا، شریعت نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم پر چل گئے۔ اب آپس کی نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے کو تانا دینا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا کہ اس نے یہ کر دیا تھا، بھئی ہو گیا تھا، تم بھی دین والے ہو، یہ بھی دین والے ہیں، اب یہ آپسی نفرتیں ختم کرو۔ جب یہ نفرتیں ختم کرو، ذالک ازکی لکم، تو یہ تمہاری دل کی پاکیزگی ہے، تمہاری روح کی پاکیزگی ہے، حسد سے پاک ہوگے، بغض سے پاک ہوگے، آپسی منافرت سے پاک ہوگے۔ وَأَطْهَرُ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جسم کی بھی پاکیزگی ہے۔ جب ایک بیوی اپنے خاوند کے پاس ہوتی ہے، ایک عورت خاوند والی ہوتی ہے، تو اس کی حالت اپنے جسم کی ظاہری اور مخفی دونوں الگ ہوتی ہیں، اور ایک عام عورت ہوتی ہے جو نکاح شدہ نہیں ہوتی ہے تو وہ اتنی پاکیزگی نہیں رکھ پاتی۔ اب تو زیادہ پاکیزہ رہتی ہے، ظاہری پاکیزگی کرتی ہیں فیشن کے طور پر، ورنہ شریعت نے ایک بات کی طرف دھیان دیا کہ مطلب یہ ہے کہ عورت پاکیزہ اپنے خاوند کے لیے بنے، یعنی کہ اوروں کے لیے عطر لگاتی پھرے، سرما لگاتی پھرے، کریم پاؤڈر لگاتی پھرے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بتائے لوگوں کے لیے، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی عورت کو۔ عورت کو جو پاکیزہ بن سمر کے، سمارٹ بن کے، اچھی بن کے رہنے کا حکم ہے وہ اپنے خاوند کے لیے، اور یہ ایک مستقل حکم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ عورتیں اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کی لعنت میں آتی ہیں کہ جو باہر تو بن سمر کے نکلتی ہیں اور جب اپنے خاوند کے سامنے آتی ہیں تو وہ گدلی ہوتی ہیں، ناپاک ہوتی ہیں، بے مروتی ہوتی ہیں، یعنی ان کو کوئی اپنے خاوند کو مائل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے اس پر ثواب لکھا ہے کہ عورت گھر میں آئے، بننے سمرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو پہنے کہ جس سے اس کے خاوند کا دل اس کی طرف جائے، لگے اور متاثر ہو خاوند اس سے۔ اور ہمارے ہاں تو معاشرے میں اس کا الگ ہوتا ہے، خاوند کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے سامنے ٹوٹے پھوٹے بیکار کپڑے اور بیکار حالت میں منہ دھوئے، یعنی بغیر غسل وغیرہ کے بھی ایک چلی سی عورت بن کے رہ سکتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتی ہے نہ جانے کتنے کتنے قیمتی سوٹ اور کیسے قیمتی زیورات پہن کے نکلتی ہے، تو یہ اس کا الٹ ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جب یہ آپس میں پہلے خاوند اور بیوی مل جائیں گے، یا یوں بھی عورت اور بیوی یا عورت یا مرد کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی دل کی بھی پاکیزگی گناہ سے پاک ہو جاتی ہے۔ دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ گناہ سے پاک ہو جانا۔ اپنے آپ کو جب ایک عورت کا نکاح ہو گیا تو اب وہ غیروں کی طرف مائل ہونے کے بجائے کس کی طرف رغبت کرے گی؟ اپنے خاوند کی طرف۔ ایسے ہی ایک مرد بجائے جب نکاح ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب بندے کا نکاح، مرد کا نکاح ہو جائے، عورت کا نکاح ہو جائے تو ان کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے، آدھا ایمان نکاح کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ باقی آدھے کی خود فکر کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو گویا یہ دل کی بھی پاکیزگی، ایمان کی پاکیزگی ہے اور جسم کی بھی پاکیزگی ہے اس کے اندر۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور آگے حکم سنا دیا کہ ان ساری وجوہات کو اللہ بہتر جانتا ہے، تمہیں کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا۔ اس وجہ سے اگر اپنے معاشرے میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے اور میاں بیوی دوبارہ آپس میں ملنا چاہے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ کا حکم مان کے، اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کیا کرو، پورا کرو، بجائے اس کے کہ عورت کا نئے نکاح کرو گے، ان نیوں کے ساتھ واسطے پڑھتے پڑھتے نہ جانے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو، اور وہاں اس کا نبھاؤ نہ ہو سکے تو عورت بدنام بن جائے گی، کھیل بن جائے گی کہ اس کے ایسی تھی تبھی اس گھر سے بھی طلاق ہوا، اب اس گھر سے ہوتا ہے نہیں ہمارے معاشرے میں،
ایسی تانے ملتے ہیں، یہ نہیں رہنے کے قابل تھی اور اس وجہ وہاں سے بھی طلاق ہوا، وہاں سے بھی ہوا. تو اس وجہ سے اگر پہلے خاوند اور بیوی ملنا چاہتے ہیں تو بغیر رکاوٹ بنے ہوئے، بغیر ضد کیے ہوئے، خاموشی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی کے ساتھ ان کو آپس میں ملا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.